اب جب میں نے اعلیٰ حضرت کا سورہ آل عمران سے نکالا ہے کہ صحابہ کرام کہ جب وہ غزوہ احد اور بدر کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا وہ ڈگمگائے تو وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے تم نے نامردی دکھائی، باقیوں نے ترجمہ کیا ہے تم نے کمزوری دکھائی. یہ جو میرا وہ پرائم منسٹر کے دفاع پہ گستاخ صحابہ کا فتویٰ، لاکھوں لوگوں نے میرا وہ کلپ دیکھا ہے، اس میں ایچ ڈی کیمرے میں نے دکھایا نامردی کا لفظ استعمال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کے لیے. تو آپ دیں سرٹیفکیٹ عاشق رسول ہونے کا. تو مجھے کئی بریلوی علماء نے بھی فون کیا، کہتے سانو بھی نہیں سی پتا. میں کہا اڑاؤ نا میدان وچ، کہو نا کہ اعلیٰ حضرت صحابہ نہ مرد کہہ کے گئے نے، کہ اعلیٰ حضرت صحابہ نہ مرد کہہ کے گئے نے. نہ مرد کا کیا مطلب ہے؟ نہ مرد کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ، الزام، کھلا الزام. اعلیٰ حضرت نے تو صحابہ کو نامرد کہا ہی نہیں، نامردی کا لفظ استعمال کیا ہے. فرمایا نامردی کر جائیں. نامرد اور نامردی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. کہ اعلیٰ حضرت صحابہ نہ مرد کہہ کے گئے نے. نہ مرد کا کیا مطلب ہے؟ اردو زبان میں اس وقت نامردی کا مطلب کیا ہے جو اسٹیبلش اردو ہے؟ اردو زبان میں اس وقت نامردی کا مطلب کیا ہے جو اسٹیبلش اردو ہے؟ اسٹیبلشڈ اردو. اسٹیبلشڈ اردو وہ تھوڑی ہے جو انجینئر کی زبان سے نکلتی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو اسٹیبلشڈ اردو کیا ہے. یہ ہے فیروز اللغات، دنیا کی سب سے مشہور، معتمد اور بڑی اردو ڈکشنری. اس کے مطابق نامرد کا معنی ہے ہجڑا، ڈرپوک، وہ مرد جو عورت پر قادر نہ ہو، یا وہ جو لڑائی میں بھاگ جائے. تو اگر اعلیٰ حضرت نے نامرد لکھا بھی ہوتا تو نامرد کا ایک معنی تو ڈرپوک ہے، یعنی کہ بزدل، وہی لیا جاتا. لیکن اس انجینئر کے قول کے مطابق نامرد کا جو مشہور معنی ہے وہ ہجڑا ہے. چلو مان لیا، کیونکہ ڈکشنری میں وہی معنی پہلے نمبر پر دیا جاتا ہے جو مشہور ہوتا ہے. تو ڈکشنری میں پہلا معنی نامرد کا ہجڑا دیا ہے. اگر اعلیٰ حضرت نامرد لکھتے پھر تم یہ ساری باتیں کرتے تب شاید ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن اعلیٰ حضرت نے تو نامرد لکھا ہی نہیں ہے، یہ تو الزام لگا رہے ہو تم. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نامردی کر جائیں، اور نامردی کا معنی ہے بزدلی. پہلے نمبر پر دیا ہے ڈکشنری میں بزدلی، اور پہلے نمبر پر وہی معنی دیا جاتا ہے ڈکشنری کے اندر جو مشہور ہوتا ہے. تو نامردی کا مشہور معنی ہے بزدلی. نامردی کر جائیں یعنی کہ بزدلی کر جائیں. اگر مشہور معنی تمہیں نہیں معلوم ہے انجینئر، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو سامعین اکرام، اس انجینئر کا یوں جھوٹ پر جھوٹ باندھ کر اعلیٰ حضرت پر صحابہ کی گستاخی کا الزام لگانا یہ بد اخلاقی ہے، یہ گندی بات ہے. اگر آپ ایسے لوگوں سے دین سیکھیں گے نا تو آپ کی گمراہی تو لازم ہے. آپ کو گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو بچیے ایسے لوگوں سے، دور رہیے ان سے. یہ لوگ آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں گے، حدیثیں سنائیں گے، لیکن انٹرپریٹیشن غلط ہوگا. ایک بہت ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامک ہسٹری کے اندر صحابہ کرام کے بعد جتنے بھی علماء کرام، جتنے بھی فقہا تشریف لائے، ان میں سے کسی نے بھی قرآن کا کسی اور زبان میں ترجمہ کر دیا جائے اس بات کو ترجیح نہیں دیا، اس بات کو سپورٹ نہیں کیا، ریکمینڈ نہیں کیا، پسند بھی نہیں کیا. ان کا طریقہ تفسیر کا طریقہ تھا. وہ لوگوں کو قرآن تفسیر کے ذریعے سمجھاتے تھے، وہ تفسیر لکھا کرتے تھے. تو یہ جو ترجمے کا ٹرینڈ ہے نا وہ حال ہی میں شروع ہوا ہے. آپ ہندوستان ہی کی مثال لے لیجئے. ہندوستان میں کب کا دین اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن ہندوستانی زبانوں میں آج ہمارے پاس جتنے ترجمے موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ 150 سال یا 200 سال پرانے ترجمے ہیں، اس سے پہلے کے نہیں. تو یہ جو کام ہے یہ ہمارے اسلاف کا نہیں، متأخرین کا کام ہے. اور اہل سنت کے اندر جو محقق علماء آئے متأخرین میں سے، سیدنا اعلیٰ حضرت جیسے، انہوں نے بھی یہ جو کام کیا ترجمے کا یہ مجبوری میں کیا ہے. وہ بھی ریکمینڈ نہیں کرتے تھے کہ ترجمہ کیا جائے، ترجمہ کیا جائے، نہیں، مجبوری میں کیا. مجبوری یہ تھی کہ اسلام کے دشمنوں نے قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کیا اور خیانتیں کرنے لگے وہ ترجمے کے اندر. ایک مثال یہ ہے کہ جو پہلا انگلش ٹرانسلیشن ہے قرآن کا، فرسٹ انگلش ٹرانسلیشن، وہ کسی مسلمان کا نہیں،
الیگزینڈر راس نام تھا اس کا، اسی نے کیا، اور اس شخص نے مقدمے ہی میں لکھ دیا کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر کانٹراڈکشنز ہیں، تناقضات ہیں، من دھڑک کہانیاں ہیں وغیرہ۔ تو اگر مقدمے کا حال یہ ہے تو کتاب کے اندر ترجمے میں کتنی خیانتیں کی ہوں گی، آپ سوچ لیجئے۔ تو جب اسلام کے دشمنوں نے یہ کام کیا اور خیانتیں کی تو اہل سنت کے جو علماء تھے وہ مجبور ہو گئے ترجمہ کرنے پر، ورنہ جتنے بھی علماء ہیں اہل سنت کے سب تفسیر کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ سب کا طریقہ یہی ہے کہ تفسیر کے ذریعے قرآن کو سمجھا جائے اور سمجھایا جائے۔ کوئی بھی جو ہے ترجمے کو امپورٹنس یا ترجمے کو ریکمینڈ نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم بھی اگر کہیں کسی ترجمے کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مجبوری میں، اس لیے کہ کوئی شخص کوئی غلط ترجمہ نہ پڑھ لے اور گمراہی میں نہ چلے جائیں، اسی لیے ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ ورنہ ہمارا بھی طریقہ یہی ہے کہ تفسیر کے ذریعے قرآن کو سمجھیں اور تفسیر کے ذریعے قرآن کو سمجھائیں، جس طرح مفسرین نے سمجھا، جس طرح ہمارے ائمہ اکرام ہمیں سمجھا کر گئے۔ کیونکہ قرآن کو اگر صرف ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پوری بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب پوری بات نہیں سمجھ میں آئے گی اور آپ بغیر پوری بات کے سمجھے کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو وہ غلط نتیجہ ہوگا۔ اس کی زندہ مثال یہ انجینئر صاحب ہے۔ تو اس انجینئر سے ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے انجینئر کر لو اس پہ غور، کتابوں کا دین کچھ اور ہے، تم نے سمجھا کچھ اور، نہ تم علمی نہ ہی کتابی، دین کے دشمن تم ہو وہاں بھی۔ اور جو لوگ انجانے میں اس انجینئر کو بڑا محقق سمجھ کے غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم ان سے کہیں گے مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا دین کچھ اور ہے، انجینئر کا کچھ اور۔